بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نعیم محبوب ایک بار پھر حاضر ہے ڈی ایم اردو پہ، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب سینئر جرنلسٹ شہر کے، بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، سجاد ترین صاحب، جو کہ بیورو چیف ہیں ایک ٹی وی چینل کے، اور اینکر بھی ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سیاست کے حوالے سے ان کی کافی گرفت بھی ہے، اور بہت سے سیاسی معاملات کو یہ بہت قریب اور حقیقت پر مبنی جانتے ہیں۔ تو سجاد ترین صاحب، ویلکم، بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے پروگرام میں آنے کا۔ سجاد صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، اس میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اہم فیصلے آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں، اور کس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، اور ملک میں ایک بہت تلخی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ حکومت اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس سے تلخی اور بڑھ رہی ہے۔ دوسرے اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آئے روز نیچے جا رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں، خان صاحب جو ہیں وہ روک کے چلے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، جبکہ آئی ایم ایف سے انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے تحت یہ جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہونا تھا، اور پھر انٹرنیشنل بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس سے پاکستان کا جو معاشی بحران ہے وہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اب یہ جو حکومت آئی ہے، اس حکومت کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں تو پھر وہ جو قیمتیں بڑھائیں گے اس سے غریب آدمی کی زندگی بہت متاثر ہوگی، اس پر سارا بوجھ پڑے گا۔ جب اس پر سارا وہ بوجھ پڑے گا تو نعیم محبوب صاحب، غریب آدمی اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ ووٹ کی پرچی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور جب اس کو ووٹ ڈالنے کا ٹائم آتا ہے وہ پھر اپنی طاقت استعمال کرتا ہے۔ تو اس حکومت کو پھر سیاسی قیمت چکانا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ حکومت جو ہے یہ فیصلے نہیں کر رہی، اس لیے نہیں کر رہی، قیمتیں بڑھانی ہے پیٹرول کی۔ مطلب وزارت پیٹرولیم کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ، اور وزارت خزانہ کے لوگوں نے بتایا کہ قیمتیں بڑھیں گی۔ اب یہ کب بڑھانی ہے، اس کا فیصلہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کرنا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر پھر جو قیمت ادا کرنی پڑے گی، پولیٹیکلی قیمت، وہ جو ہوگی، وہ پرائز، پولیٹیکل پرائز جو ادا کرنی پڑے گی، وہ پھر صرف نون کو نہ ہو، وہ سارے اتحادیوں کو، وہ ساری اتحادی جو ہیں جو حکومت میں شامل ہیں، لندن کی میٹنگ میں یہ فیصلے ہوئے، جی، وہ اتحادی جو ہیں وہ اس بات کا مطلب آن کریں، پھر ان فیصلوں کو ذمہ داری لیں کہ جی ہاں، ظاہر ہے یہ فیصلے ہونے تھے۔ ایک یہ ہو رہا ہے، ایک تجویز یہ تھی کہ الیکشن کرا دیے جائیں، یہ بھی رائے تھی کہ جی فوری طور پر ایک نگران حکومت بنا دی جائے، نگران حکومت بنا کے الیکشن کرا دیے جائیں۔ پھر یہ بات طے ہوئی کہ دیکھیں، اگر الیکشن کرا دیے جائیں جیسے خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور اگر الیکشن کے بعد خان صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں، عوام ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو وہ تو رزلٹ نہیں مانیں گے، پھر الیکشن کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کوئی نئے الیکشن ہوں گے، پھر کوئی نیا دھرنا ہوگا۔ تو ابھی یہ میرے خیال میں یہ کر رہے ہیں کہ قیمتیں شاید بڑھائیں گے تھوڑی سی، کوئی عوام کے لیے ریلیف بھی ہوگا، لیکن بظاہر مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی الیکشن ہو فوری طور پر۔ اس کو کم از کم بھی اگر الیکشن ہوا بھی تو اکتوبر نومبر میں کہیں جا کے متوقع ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ سے فارغ ہوں گے، پھر محرم آ جائے گا، پھر حج اور محرم آ جائے گا، پھر اس سے نکل کے حلقہ بندیوں کا کہا، انہوں نے بھی 6-7 ماہ 8 ماہ انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ بات کہی ہے کہ جی 7 ماہ 8 ماہ ہمیں چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ الیکشنز کے لیے حلقہ بندیاں لازمی ہیں، اگر ان کیس نہیں کرائی جاتی تو وہ الیکشن، آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن متنازع ہو جائے گا، وہ ایک نیا بحران۔ جی ہاں۔ اچھا یہ بتائیں سجاد ترین صاحب، ملک میں جو سخت موجودہ معاشی بحران ہے، اس کا حل سیاستدان کیا دیکھ رہے ہیں، اور اس کا ایکچول حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے، جس میں تیل بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، باقی چیزیں بھی کرتے ہیں، تو کوئی 3-4 ارب یا اس سے زیادہ کا فگر ہے۔ اس سے وہ چیزیں ہم وہ امپورٹ کرتے ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو آپ اور میں اور یہاں کا محنت کش مزدور کامریڈ نہیں کھاتا، بلکہ اشرافیہ کھاتی ہے، ایلیٹ کلاس، اشرافیہ جو ہے اس کے لیے۔ یہاں کتوں کی خوراک بھی امپورٹ کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، ایلیٹ کلاس کے کتوں کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو ہیں ان کو بین کرنا چاہیے تاکہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو، اور جو ہمیں جو اشیاء ضروری نہیں ہے ان کو بالکل پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی گاڑیوں کو بین کر دینا چاہیے، بڑی گاڑیوں کو بین کر دینا چاہیے، بڑی گاڑیاں نہیں منگوانی چاہیے جب تک ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ تو غیر ضروری چیزیں جو ہیں، یا جو اشرافیہ جو ہے، جو اشرافیہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان کو اس کو روکا جائے، بڑی گاڑیوں کو روکا جائے، اور جو میں سمجھتا ہوں غیر ترقیاتی اخراجات ہیں
ان میں کچھ کٹ لگایا جائے تاکہ لوگ جو ہیں ان کو بہتر زندگی مل سکے, کو ریلیف مل سکے. کیونکہ خان صاحب کی حکومت نے ہسپتالوں کا برا حال کر دیا, صحت کارڈ کے نام پر سرکاری ہسپتالوں کو تو بالکل ختم ہی کر دیا انہوں نے. اور صحت کارڈ پورے دیکھیں دنیا میں یہ جو کہتے ہیں جی میں یورپ میں ہے, فلانی جگہ پہ ہے, کارڈ ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, وہ بہت ترقی یافتہ ملک ہیں, وہاں پہ ان کو سہولتیں بہت ہیں, بہت سہولتیں ہیں. دیکھیں سجاد رین صاحب, آپ بھی دنیا بھر گھومے, ہم بھی یورپی ممالک میں بھی گئے ہیں, عرب ممالک میں بھی گئے ہیں. تو اس میں ٹھیک ہے اگر وہ ٹیکس اپنے عوام سے کاٹتے ہیں تو وہ ٹیکس عوام پہ ہی لگتا ہے. وہاں پہ ٹرانسپورٹ کی سہولت, آپ کو صحت کی سہولت فری, آپ کو آپ کے بچوں کو ایجوکیشن فری دی جاتی ہے. ایون دیٹ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو بے روزگاری الاؤنس بھی دیا جاتا ہے, اور گورنمنٹ بندوبست کرتی ہے آپ کی ملازمت کا, آپ کے روزگار کا. اور جب تک وہ روزگار مہیا نہیں کر پاتی تب تک وہ آپ کو ایک اتنی اماؤنٹ ضرور پے کرتے ہیں جس سے آپ کے گھر کا کچن چل سکتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, میں ایک حکومت کو الزام نہیں دوں گا, آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے عوام پہ آئے روز ٹیکس تو بڑھائے ہیں, اور ٹیکس بڑھاتے بڑھاتے کہاں تک لے گئے, لیکن وہ ٹیکس کا پیسہ ماں سوائے حکمرانوں کے بیوروکریسی کی عیاشیوں کے علاوہ کہیں نہیں لگتا, عوام پہ نہیں لگایا جاتا. تو اس ملک میں یہ انقلاب کب آئے گا کہ ٹیکسوں کا پیسہ صرف عوام پہ لگے, عوام کی فلاح و بہبود کے لے کے, عوام کی بچوں کی تعلیم پہ لگے, ان کو صحت کی سہولتیں میسر ہوں, ان کو گھر دیے جائیں. تو یہ بتائیں یہ سیٹ بیک کیوں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارے ہاں جو ہے ابھی وہ کلچر نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کرپشن کرپشن کرپشن, اور کرپشن ختم کرنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہے. جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس تھوڑا سا بھی اختیار ہے, وہ کہیں نہ کہیں کرپشن میں ملوث ہے. تو یہ اس طرح جو ہے نا, یہ کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے شروع میں کہا تھا جی بلیک منی, ہمارے ملک میں جو اصل یہاں پہ پیسہ ہے اس سے زیادہ بلیک منی ہے. تو اگر آپ بلیک منی ہماری معیشت سے نکال دیں گے, آپ یقین مانیں ہماری معیشت گر جائے گی, کیونکہ یہاں لوگوں کے پاس بلیک منی بہت زیادہ ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ بلیک منی کو ان کو دبا کے اور باہر نکال دیا جائے, وہ بلیک منی کوشش کی جائے کہ ان کو مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ ملک کے اندر خوشحالی آئے. اور دنیا میں نعیم محبوب صاحب, دنیا میں 156-57 ملک ہیں اقوام متحدہ کی لسٹ پر. دنیا میں کوئی ایسا ملک آپ مجھے نہیں بتا سکتے جہاں کرپشن نہ ہوتی ہو. کرپشن کے علاوہ جہاں پہ کارخانے نہ لگے ہوں اور پناہ گاہوں سے انہوں نے ترقی کی ہو. دنیا میں کوئی ملک پناہ گاہوں سے ترقی نہیں کرتا, کارخانوں سے ترقی کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نعیم محبوب صاحب کی یہ جو پچھلی گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے صرف ایک ہی بات کی ہے جی ہم کرپشن کو نہیں چھوڑیں گے, ہم ڈاکیوں کو نہیں چھوڑیں گے. پرائم منسٹر چائنا گئے ہیں تو کہتے ہیں چائنا والا نظام ہونا چاہیے, ترکی گئے ہیں تو کہتے ہیں ترکی والا ہو, ملیشیا گئے ہیں تو وہاں والا ہو, سعودی عرب گئے ہیں تو وہاں, اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مذہب کو بہت زیادہ عمران خان نیازی صاحب نے استعمال کیا اور عوام کو کچھ نہیں دیا. اب انہوں نے ایک بیانیہ سیٹ کر لیا ہے, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی میں یہ, ان کے فالوور بھی ہیں. کلامی ماف اس وقت جتنے بھی جلسے ہمارے محترم عمران خان صاحب نے کیے ہیں, ان جلسوں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی انتہائی کوئی غصہ ہے, انتہائی وہ غسیلے ہوئے ہیں, اور ہر وقت وہ خونی انقلاب اور اپنے ورکروں کو اس سے کہتے ہیں مارنے کی انہیں تعلیم یا ان کو اکسا رہے ہیں. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے مفاد میں یہ بات اچھی ہے؟ کیا اس سے ملک اور قوم کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ سمجھتے ہیں آپ کہ عمران خان ایسا کام کر کے کوئی اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں, جبکہ 4.5 سال کا ریکارڈ تو پورے عوام کے سامنے ہے؟ ٹھیک ہے اس ملک میں پہلے بھی کرپشن تھی, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 4.5 سالوں میں اداروں میں کرپشن ختم ہو چکی تھی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پہلے سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے, اس میں تو کوئی بات نہیں. آپ کو پتہ ہے مختلف جو مانیٹرنگ کے ادارے ہیں انٹرنیشنل, انہوں نے بتایا کہ کرپشن بہت زیادہ ہے. پھر ابھی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. آپ عثمان بزدار صاحب کی رپورٹ جاری کی تھی, عثمان بزدار صاحب کی کرپشن آ رہی ہے. فرا گوگی نے جو کچھ کیا, اور پرائم منسٹر عمران خان جو ریاست مدینہ بناوے کے دعوے کرتے رہے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ جی اگر فرا گوگی کے خلاف, فرا گوگی گجر کے خلاف کوئی اگر ہے ثبوت تو آپ کورٹ میں جائیں اور کورٹ میں جا کے اس کو سزا دلوائیں. وہ اس کے جو ہے بطور ترجمان بن گئے ہیں. یہ پہلے پرائم منسٹر ہیں جو اس کی ترجمانی کر رہے ہیں.
اور عمران خان صاحب کی جو آپ نے بات کی نا خونی انقلاب، اس طرح انقلاب جو ایسے نہیں ہوتے. روئے زمین پہ جو بڑے بڑے انقلاب ہوئے ہیں ان میں لینن کا انقلاب بہت بڑا ہے جو سوویت یونین میں اس نے کیا تھا. اس کے لیے ایک انقلابی پارٹی چاہیے اور انقلابی پارٹی کے لیے انقلابی کیڈر چاہیے جو پرائم منسٹر عمران خان کے پاس نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے پاس جو کلاس ہے وہ ڈھول کی تھاپ پر آ کے رقص تو کر سکتی ہے، لیکن ان کے لیے کوڑے، پھانسیاں، تشدد اور جیل جانا یہ ان کے لیے مشکل کام ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی اس حکومت نے بہت نرم ہاتھ رکھا ہوا ہے. اگر یہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی 4-6 لوگوں کو جس دن پکڑ لے گی اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ان کے جلسے جلوس بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب جو انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا تھا پبلک بہت تھی، پھر میاں والی میں کم ہوئی، جیلم میں اس سے زیادہ کم ہوئی، اب پھر اس کے بعد سیالکوٹ میں کم ہوا. تو اب جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں ان کے بیانیے میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا اگلے 2-4 مہینے میں ان کا بیانیہ کمزور ہوگا اور لوگ ان سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ ان کی معاشی پالیسیاں جو تھی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، نعیم محبوب صاحب آپ نے زمانہ گزار دیا اس صحافت میں. خوشحالی جو ہے نا یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی انٹرنیشنل میگزین پکڑا ہوا ہو، کوئی انٹرنیشنل ادارہ ہو، کوئی مانیٹرنگ کا ادارہ ہو، وہ کہے جی پاکستان میں خوشحالی آ رہی ہے، کوئی سگنل نظر آ رہے ہیں. اور خوشحالی تو نہیں محبوب صاحب وہ ہوتی ہے جو غریب آدمی کا چولہا جل رہا ہو، غریب آدمی کے بچوں کو روٹی مل رہی ہو، اس کے پاس علاج کے پیسے ہوں. آپ دیکھیں مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، تعلیم دلا سکے، بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے. آپ دیکھیں پیٹرول انہوں نے کتنا مہنگا کر دیا خان صاحب نے. اور غریب، پھر آپ میڈیا میں دیکھیں کتنی 3-4 سال میں کتنی بے روزگاری ہوئی ہے. اور میڈیا کے جو بڑے ٹاپ کے لوگ تھے ان کو انہوں نے بے روزگار کرایا ہے، وہ بے روزگار ہو کے بیٹھے رہے ہیں اور بڑی پلاننگ سے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی جو ایک پالیسی ان کے پاس کوئی نہیں تھی. ان کے پاس نااہل لوگ تھے، نااہلوں کی ایک ٹیم رکھی ہوئی تھی اور اس نے بہت زیادہ پاکستان کو نقصان دیا ہے. اور میری یہ ذاتی رائے ہو سکتا ہے غلط ہو، عمران خان صاحب کو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی سیاست میں آپ کوئی رول ہو. بہت بہت شکریہ سجاد ترین صاحب. ناظرین آپ نے سنا آج کا یہ تجزیہ، یقیناً آپ کو یہ پسند آئے گا. اور میں آخر میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس ملک اور قوم کے عوام کو. یہ ملک آپ کا ہے، یہ آپ کا گھر ہے. آپ سیاست ضرور کریں، سیاسی نعرے ضرور لگائیں، آپ سیاسی جدوجہد ضرور کریں، لیکن امن کے ساتھ. انتشار پھیلانا، افراتفری پھیلانا، دھمکیاں دینا، بد زبانی کرنا، بد اخلاقی کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ نہ صرف ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا بلکہ ہمارے ملک کے قوانین اور آئین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے. لہٰذا ہمیشہ خوش رہیے اور پاکستان کو خوشحال کرنے کے لیے اپنا اہم رول ادا کریے. بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے سجاد ترین صاحب کو اور نعیم محبوب کو. اللہ حافظ.